السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ ہے جی مین انٹرنس آف دا البرٹ پارک، اور میں علی کو فرائیڈے کو یہاں پہ بہت اچھی دھوپ تھی، تو شام کے ٹائم اراؤنڈ سکس اینڈ ہاف اتنا ہی ٹائم تھا، میں اسے لے کر چل پڑی پارک۔ میں نے کہا علی تھوڑا سا پارک میں کھیل لے اور ہمیں اس طرح تھوڑی سی سن لائٹ بھی مل جائے گی، کیونکہ گھر میں تو اتنا سن لائٹ کا نہیں ہوتا کہ ہم باقاعدہ طور پر بیٹھ کر تھوڑی سی دھوپ لیں۔ اور یہ ساری اس کی مین انٹرنس ایریا تھا۔ تو علی کی میں نے بائیسیکل بھی، ہم نے ابھی کچھ دن نہیں ہوا لی ہوئی ہے نہیں، تو میں نے سوچا کہ علی کو چلو اس طرح سے جھولے بھی مل جائیں، گھر میں کتنی کچھ چلائی جاتی ہے اسے۔ تو پھر بس ہم شام ٹائم نکلے اور انجوائے کیا تھوڑا سا پارک میں۔ اور یہ جو پارک ہے البرٹ پارک خاصا پرانا ہے، اور ٹیسائڈ ریجن بھی بہت بڑا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ ٹاؤنز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ہم مڈلس پور جس میں ہم رہتے ہیں، یہ بھی چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے۔ تو یہ ٹیسائڈ ریجن کا ون آف دا بگیسٹ پارک ہے۔ یہاں پر بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں گرمیوں میں، جس میں کانسرٹ، فن فیئر، دیسیوں کا میلہ، اور یہ بہت بڑا پارک ہے۔ تو یہاں پر جو جس طرح سے اب کی بار ہر سال یہ ہو رہے ہیں، اور ہم آتے بھی ہیں کیونکہ ہمارے گھر سے جسٹ یہ ہارڈلی 3-4 منٹس کی واک ہے، ہمیں زیادہ چلنا بھی نہیں پڑتا اور ہم آ جاتے ہیں یہاں۔ تو اکثر ہی گرمیوں میں اسپیشلی جب دھوپ نکلی ہو تو میں علی کو لے کر آ جاتی ہوتی ہوں، تاکہ اس کا تھوڑا سا اچھا ٹائم اسپینڈ ہو جائے، تھوڑی سی وہ فریش ایئر بھی لے لے، اور تھوڑی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ بچہ کھیلے کودے پلے ایریا میں۔ تو یہاں پر ہم یہ آگے تھے جونیئر پلے ایریا میں۔ یہاں پر تھوڑے سے بڑے بچوں کے جھولے بھی ہیں، اور علی کے ایج کے اکارڈنگ جھولے بھی ہیں، جو کہ اس ٹائم ہماری رائٹ سائڈ پر ہیں۔ تو میرا مین فوکس یہی تھا کہ میں اسی سائڈ پر، یہ سارے سائڈ جو تھی نا، یہ جونیئر پلے ایریا تھی، 3 to 4 ہی جسٹ سوئنگس تھے علی کی ایج کے بچوں کے۔ تو علی کو میں نے 1 by 1 ہر جگہ پہ بٹھایا، اور علی اتنا ایکسائٹیڈ تھا نا کہ بس کہ سائیکل نہیں رکے اور مجھے چلا کے لے کر جاؤ۔ اور یہ بہت ہم نے انجوائے کیا۔ یہ دیکھیں آپ، سلائڈ لیتا ہوا، پہلی تو بار میں ڈرا ہے، پھر اس کے بعد خود ہی کہتا تھا کہ مجھے چھوڑو اور میں سلائڈ لیتا ہوا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مٹی میں خوب سارا کھیلا ہے۔ میں موسٹلی کوشش کرتی ہوں کہ بچہ مٹی میں نہ آ جائے، لیکن اس کے بابا کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کھیلے مٹی میں۔ تو مجھے اکثر کہتے ہوتے ہیں جس دن دھوپ نکلے اسے باہر لے جایا کرو۔ تو میں نے کہا ابھی بھی ٹمپریچر ہارڈلی 10 ہوا ہے، آلدو دھوپ نکل بھی آتی ہے تو، لیکن ٹمپریچر میں سردی تو ہوتی ہے۔ لیکن آج میرا موڈ بھی خاصا آف تھا کہہ لیں، تو میں نے کہا تھوڑی سی فریش ایئر میں بھی لے کر آؤں اور تھوڑا موڈ فریش ہو جائے۔ علی کو بھی لے کر آ گئی، اس طرح سے ہم نے سن لائٹ بھی لی، تھوڑا سا موڈ بھی فریش ہو گیا۔ علی نے سب سے زیادہ سلائڈ ہی انجوائے کی تھی جھولوں میں۔ اس سوئنگ میں بس اس کا دھیان دوسری بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے اور کس طرح سے جھولے لے رہی ہے، تو میں بھی اس طرح سے کوشش کروں۔ اس کو ہی ویسے خاصا دیکھ رہا تھا، اور مجھے ایک دم ایسا فیل ہوا کہ بھائی بس میرا بچہ ادھر بیٹھا بیٹھا نہ سونے لگا۔ پھر میں نے اسے اتار دیا، اور دوبارہ سے علی نے مٹی میں بہت زیادہ کھیلا۔ اور یہ والا جو جھولا تھا اس میں بکھرا، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم 10 ڈگری پر بھی ہمیں سردی لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہوا خاصی تیز تھی، آلدو سورج بہت اچھا نکلا ہوا تھا۔ اٹس اے فلی سنی ڈے۔ پورے سنی ڈے کو اتنا انجوائے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس گوری بچی نے شارٹس پہنی ہوئی اور اوپر ٹی شرٹ، ان کے لیے یہ سردی نہیں ہے، جبکہ ہم 8-10 ڈگری پر اور ہوا چل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں سردی ہے۔ میں بچے کو بھی اپنا خوب کور کر کے لائی تھی، خود بھی میں کوٹ پہن کر آئی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جتنی بھی دیسی کمیونٹی کے لوگ یا آؤٹ سائڈرز نظر آ رہے ہیں نا، ان سب نے بھی کوٹ شورٹ خود بھی پہنے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پہنائے ہوئے ہیں۔ بس ایک یہ گورے ہی ہیں جنہیں سردی نہیں لگتی، شاید یہ شروع سے ہی اس ٹیمپریچر کے عادی ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں اسپرنگ سیزن میں ہی جو ہے وہ سمر سیزن کی وائبس آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ شارٹس ہی پہن کے گھومنے لگ جاتے ہیں۔ لٹرلی جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ بس شرٹس اتار کے کندھوں پہ ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو بوائز یا مینس ہوتے ہیں انہوں نے شرٹس اتار کے کندھوں پر باندھی ہوتی ہیں۔ علی صاحب بھی پھر آگے میدان میں، اور اس نے کہا کہ اماں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مٹی میں کھیلتے کیسے ہیں۔ بہت کھیلا مٹی میں۔ اور ایک اور مزے کی بات، یہاں پر ایک چھوٹا سا جمپنگ تھا، اس پر 2 بچے جمپ کر رہے تھے، اسپرنگ لگے ہوئے تھے اوپر، لکڑی کی چھوٹی سی ایک کہہ لیں راؤنڈ سرکل میں تھا، صرف 2 ہی بچے اس پہ کھڑے ہو سکتے تھے، وہ دونوں جمپ کر رہے تھے، اور علی اتنا آبزرو کر رہا تھا کہ وہ بچے گر کے پتہ نہیں خود گر رہا ہے اس بچے نے کیسے، البتہ وہ دونوں بچے تھوڑے بڑے تھے 4-5 ایئر کے، تو وہ بچہ گرا
تو اس بچے نے غصے میں دوسرے بچے نے اٹھا کر مٹی اس کے منہ پر پھینکی اور علی نے اس سے آبزرو کرتے کرتے وہی مٹی خود سے پکڑی نیچے سے اور اپنے منہ پہ پھینک لی. مجھے اتنی ہنسی بھی آئی، اتنا کیوٹ بھی لگا کہ یہ آبزرو ہر چیز ہی کر رہا ہے کہ مطلب وہ دونوں گرے ہیں اور پھر اس نے اس کے منہ پہ مٹی پھینکی تو میں بھی اپنے منہ پہ مٹی پھینک لوں. حالانکہ خود منہ پہ مٹی اس کی بالکل آنکھوں میں اور منہ پہ ساری چلے گی. تو میں نے فٹافٹ سے اسے پھر ٹھیک کیا کہ نہیں علی ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے. پھر بعد میں نے اور میرے بیٹے نے پیکا بو بھی کھیلا. یہ آپ دیکھنا کتنا پیارا مجھے سلائڈ کے نیچے سے ہو کر پیکا بو کرنے لگا ہے. یہ دیکھیں پیکا بو کر رہا ہے یہاں پر. اور اس طرح سے تھوڑی دیر ہم نے پیکا بو کھیلا. علی نے خوب سارا مٹی میں انجوائے کیا اور تقریباً ہم کوئی گھنٹہ کھیلتے رہے علی کے ساتھ، میں بھی علی کے پیچھے پیچھے. اور یہاں سے ہم چلے واپسی کی طرف. تو یہاں سے جو آگے جا رہا ہے راستہ، وہ آگے جا کر ایک چھوٹی سی جھیل ہے جس میں انہوں نے کچھ ڈکس بھی چھوڑی ہوئی ہیں. خاصا بڑا سا پارک ہے، بچوں کا پلے ایریا علیحدہ ہے، بڑوں کا علیحدہ ہے. اور یہ واپسی پر علی نے آتے آتے دیکھ لیا تھا پیجن. تو پھر یہ جناب بھی میں نے خود سے بیٹھنا ہے اور پیجن کے پیچھے بھاگنا ہے. تو یہ خود ہر چیز پر آج کل چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ پیجن کو آبزرو کر رہا تھا اور پیجن کی طرف بھاگتا تھا کہ پیجن میری طرف آئے اور پیجن آگے چلا جاتا تھا. تو اس طرح سے علی نے بھی انجوائے کر لیا اور میرا بھی موڈ فریش ہو گیا. آئی ہوپ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتی ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.